یہ آیا بھی دیکھیں فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ العلیٰ کی آیا ہے آخری چند آیات میں سے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ یو پیپل پریفر دا لائف آف دس ورلڈ والآخرۃ خیر وابقی ویئر ایز دا ہیئر آفٹر از ایور لاسٹنگ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ آپ کی مثال سامنے ہے. لیٹس سے کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ سوچے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے. اوکے, یہ وائر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے, یہ فالس ہوپس ہے. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یو ول بی سرپرائزڈ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لیے. اوکے, حدیث کیا ہے, یہ ڈائیگرام چیک کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے, which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. once Prophet ﷺ was sitting with صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. پروفیٹ ﷺ کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی, تو پروفیٹ ﷺ نے سینڈ پر ایک اسکوئر بنایا, اسکوئر ڈرا کیا, اسکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائنز ڈرا کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لائن کے آگے پیچھے لائنز بنی ہوئی ہیں, اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا, اسکوئر سے باہر نکال دیا, دونوں سائڈ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا, اسکوئر سے باہر نکال دیا. اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیے, اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دس از دی ہیومن بینگ. یہ جو سچویشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شو کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیومن بینگ کی سٹیٹ ہے. This is human being's life, and this square is his inevitable death encircling him from all sides. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان, یہ پوری ڈائیگرام انسان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ انسان کی ڈیتھ ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے. انسان نہیں نکل سکتا, everyone has to die, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے. doesn't matter وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے بیک جائے آگے جائے, وہ چاروں طرف وہ اسکوئر تو ہے. The line, this line which is outside the square is his hope. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو پین جہاں پر بنا ہوا ہے, چھڑی جہاں پر ہے, یہ جو باہر جا رہی اسکوئر سے, یہ اس کی امید ہے. کیا پتہ لگا؟ ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اس کی امید ہے. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will befall him. And if that misses him, a third will befall him. That is overtake. کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ سٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بلیوڈ ہے وہ اسے نہیں مل سکا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا, مے بی لائف کا لاس ہو گیا, مے بی مال کا لاس ہو گیا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں, ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں. ہم سمجھتے کہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں, کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے. اوکے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے, جتنا تگڑا آدمی ہے, یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے.
کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے, اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے, اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا, غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم, کیونکہ خود یتیم تھے, مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی, کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے, تم نہیں بچ سکتے, تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا, لیکن خیر آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نے نکل سکتے ہیں. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپ لیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپ لیس, نہیں. یہ اس لیے کہ تیار رہو, فلاسفی, رائٹ فلاسفی پکڑو, غلط فلاسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلاسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے.